ناظرین سلام علیکم، میں آپ کا میزبان حیدر کانپوری آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں حسینی عزادار پروڈکشن کانپور کی جانب سے بہار رمضان 2020۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ امام جمعہ جوہی کانپور۔ جناب سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج ہمارے پروگرام کا 5واں دن ہے۔ ہم اپنے اس بہار رمضان کے خصوصی پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ جناب آپ ہمارے ناظرین کو ماہ رمضان کے 5ویں دن کی دعا کا ترجمہ اور تفسیر بتلائیں۔ ناظرین، آج ہم 5ویں دن کی دعا کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا، اور اگر پسند آئے تو یقیناً ہم سب کو دعا میں ضرور یاد کیجیے گا۔ آج ہم 5ویں دن کی دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین۔ اب 5ویں دن کی دعا میں ہم اللہ سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ پروردگارا تو ہمیں قرار دے دینا اس مہینے میں من المستغفرین، ان لوگوں میں سے کہ جن کے گناہوں کو تو نے بخش دیا ہے۔ آج سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اپنے کو اللہ سے تمام گناہوں کی معافی اور تمام گناہوں سے مغفرت کروا لیں، مانگ لیں۔ یہی ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ ساری مشکلات جو آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، چاہے وہ کرونا وائرس کی وبا ہو یا دوسری وبا ہو یا دوسری مشکلات ہیں، اگر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو ہمارے معصومین نے کہا ہے کہ تم استغفار کرتے جاؤ، مصیبتوں کو ہم ٹالتے جائیں گے۔ تو یقیناً ہم اللہ سے دعا یہی کریں گے کہ پروردگارا تو ہمارا شمار مستغفرین میں سے کرنا، تاکہ ہم تیرے سامنے جب کل میدان محشر میں حاضر ہوں تو سرخرو ہوں، ہماری آنکھیں شرمندہ نہ ہوں، ہمارا عمل ہمیں پشیمان نہ کرے، اور جس کے ہم ماننے والے ہیں اس کو ہماری وجہ سے سر کو جھکانا نہ پڑے۔ اگر تو ہمارے گناہوں کو بخش دے گا تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اے میرے پروردگار تو مجھے اس مہینے میں اپنے ان بندوں میں سے کہ جو صالح ہیں، جو نیک ہیں، جو اچھے ہیں، فرما بردار ہیں، ان میں سے شمار کرنا، کیونکہ پوری دنیا کو تو نے ہی خلق کیا ہے، اور جتنی مخلوقات ہے انسانوں میں سے یا جنوں میں سے سب تیرے بندوں میں سے آتی ہے۔ تو اب پروردگارا سب بندے تیرے ہیں، لیکن میرا شمار ان میں سے کرنا کہ جو صالحین میں سے ہوں گے، جو نیکوکاران میں سے ہوں گے، جو اچھوں میں سے ہوں گے، اور ان اچھوں میں سے بھی ان میں سے شمار کرنا جو قانتین ہوں گے، یعنی میانہ روی کرنے والے، درمیانی ہوں گے۔ کیونکہ ہم نے بہت سارے تیرے ایسے بندوں کو دیکھا ہے کہ جو یا افراط کا شکار ہو جاتے ہیں یا تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور کچھ حد سے زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو پروردگارا میرا شمار ان متوسطین میں سے کرنا جو تیرے سامنے لائق ستائش ہیں، اور تو ان سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہیں۔ کیونکہ اگر تو راضی ہو جائے گا تو تیری طرف سے حکم آئے گا، آجا میرے بندے، میری عبودیت میں تو شامل ہو جا، فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ، اے میرے پروردگار تو اس مہینے میں مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے دینا جو تیرے نزدیک ولیوں میں سے ہیں،
औलियाओं में से हैं, जो तेरे नज़दीक मकाम और रुतबा रखने वाले हैं। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे आज वली पाए जाते हैं, लेकिन हमें उन वलियों में से शुमार नहीं होना है, बल्कि मुक़र्रबीन उन वलियों में से जो तुझसे नज़दीक है, जिनको तूने वली बनाया है। हमें खुद साख्ता वलियों में से शुमार ना करना, और हमारी ज़िम्मेदारियों को जो पाई जाती है अम्र बिल मारूफ़ की, नही अनिल मुनकर की, तबलीग़ दीन की, इसमें से हमें शुमार कर लेना, ताकि कम से कम हम वारिसे इल्म अंबिया हो सकें बेराफ़ते का। और ए परवदिगार, तू अपने भरपूर रहमत के साथ, वो रहमत कि जो हमें घेर ले, जिसमें हम शामिल हो जाएं, या अरहमर राहिमीन, क्योंकि तू बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। तो परवदिगार आलम से हम इस महीने में चंद चीज़ें मांगते हैं। एक तो मिनल मुस्तग़फ़िरीन में से शुमार कर ले, मिन इबादिका सालिहीन में से शुमार कर ले, और इसके अलावा औलिया एकल मुक़र्रबीन में से शुमार कर ले। और यकीनन अगर तू शुमार कर लेगा तो हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। जनाब, आप हमारे नाज़रीन को 5वें दिन के रोज़े का सवाब बतलाएं। आज हम 5वें रोज़े का सवाब नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करेंगे, ताकि उन लोगों को हौसला मिले जो यकीनन इस कोरोना वायरस में भी अपने को साइमीन में शामिल किए हुए हैं। तो ऐसे रोज़ादारों को हम बताते चलें कि जो वो रोज़ा रख रहे हैं, उनके हर दिन के रोज़े का सवाब अल्लाह कितना अता करता है। तो हमारे पैगंबर रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला 5वें दिन जन्नतुल मावा में हज़ार हज़ार शहर तुमको अता करेगा। यानी अगर देखा जाए, जन्नतुल मावा एक किस्म की जन्नत है कि जहाँ पर तकरीबन 10 लाख शहर अल्लाह रोज़ेदार को अता करेगा, और हर शहर में 70,000 घर होंगे, और हर घर में 70,000 खाने के दस्तरखान बिछे होंगे, और हर दस्तरखान पर 70,000 छोटे दस्तरखान बिछे होंगे, और हर दस्तरखान पर 60,000 रंग की ग़िज़ाएँ होंगी, जिनमें से कोई भी ग़िज़ा एक दूसरे से शबाहत नहीं रखती होगी। तो अब आप ज़रा सा तसव्वुर कीजिए कि अगर आप चंद घंटे के लिए अल्लाह के लिए आप रोज़ा रख लेंगे, तो कितनी नेमतें आपकी मुंतज़िर हैं, आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। जनाब, आज हमारे पास चंद सवालात आए हैं, आप उन सवालों का जवाब हमारे नाज़रीन को दीजिए। जनाब, हमारा पहला सवाल, रमज़ान को रमदान क्यों कहा जाता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि रमज़ान को रमज़ान क्यों कहते हैं। हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते चलें, क्योंकि रम्ज़ के माने होते हैं जलाना, खाकिस्तर करना, और इसको रमज़ान इसलिए भी कहते हैं क्योंकि परवदिगार आलम अपने बंदों के गुनाहों को माह रमज़ान में जला करके खाकिस्तर कर देता है और मिटा देता है, इसलिए इसको रमज़ान कहते हैं। जनाब, हमारा दूसरा सवाल, अगर माह रमज़ान में कोई इंसान कुरान नहीं ख़त्म कर पाता है तो उस पर क्या हुक्म है? आपका दूसरा सवाल है कि अगर कोई शख्स रमज़ान के दिनों में तिलावत कुरान करता है और ख़त्म नहीं कर पाता तो उसका क्या हुक्म है। सवाल बहुत अच्छा है, और बहुत सारे अफराद के जहन में ये शक व शुबा रहता है कि अगर हम रमज़ान में कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तो ज़रूरी ये है कि हम उसको पाए तकमील तक, आखिर तक कुरान को ख़त्म कर लें। तो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते चलें कि ऐसी कोई कंडीशन इस्लाम में नहीं पाई जाती है। बेहतर यह है कि आप रमज़ान में कुरान की तिलावत करके ख़त्म कुरान कर लीजिए, लेकिन अगर किसी वजह से ख़त्म कुरान नहीं हो पाता है तो इसमें आपके ऊपर कोई अज़ाब नहीं है। जितने मुमकिनात में से हो उतनी तिलावत कम से कम आप ज़रूर कीजिए। जनाब, हमारा तीसरा सवाल, हमारे एक भाई ने पूछा है, अगर हम माह रमज़ान में रोज़े की हालत में हैं और अगर हमने बालों पर तेल या बदन में इत्र वगैरह लगा लिया तो क्या हमारा रोज़ा बातिल या मकरूह हो जाएगा या नहीं? इस पर क्या हुक्म है? तीसरा सवाल आपको बहुत अच्छा है कि क्या रोज़े की हालत में इत्र वगैरह या सर में बाल लगा सकते हैं। तो यकीनन सर में तेल भी लगा सकते हैं
اور خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، مگر اتنی ہارڈ نہ ہو کہ جو مشام کو زیادہ نقصان پہنچا دے، ورنہ اسلام نے تو خوشبو لگا کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ایک نماز کو 70 برابر اس نے ثواب رکھا ہے۔ جناب، ہمارا چوتھا سوال قرآن کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس۔ یہاں پر ازلام سے مراد کیا ہے، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ آپ کا چوتھا سوال بہت اچھا ہے۔ جس نے بھی سوال کیا ہے یقیناً وہ کچھ سمجھنا چاہتا ہے۔ تو چوتھا سوال آپ نے کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس۔ تو یقیناً اہل ایمان کو روکا گیا ہے کہ شراب نوشی سے، جوا سے اور بہت ساری چیزوں سے، بت پرستی سے آپ باز رہیے۔ تو یہاں پر جو سوال کیا گیا ہے ازلام سے مراد کیا ہے، تو ازلام ہم عرض کرتے چلیں کہ ظلم یا ظلم یا ظلمہ عربی کے سب ورڈ ہیں، اور اس کی جمع ہے اسلام۔ اس کے معنی ہوتے ہیں یعنی تیر کو چلانا اور قسمت آزمائی کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں اگر دیکھا جائے تو یہ اس چیز کو کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی تیر چلاتا تھا، اس کا تیر نشانے پر جا کر کے لگ جاتا تھا تو گویا وہ جیت جایا کرتا تھا۔ تو اب یہ ایک طریقے سے دور جاہلیت کا ایک گناہ تھا جس کی بنیاد پر اسلام نے اس چیز کو منع کیا۔ تو کیا آج معاشرے میں اس کی شبیہ جیسی چیزیں ملتی ہیں؟ تو یقیناً ملتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ کسی نے پاسے کہے ہیں، کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے لاٹری کہا ہے، اور کسی نے اس چیز کو سٹے کا بھی نام دیا ہے۔ تو جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں یہ سب اسلام کی نظر میں حرام ہے، اور ایسی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ازلام صحیح معنوں میں وہ چیزیں کہ جو تراشی ہوئی ہیں اور جو پھینکی جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم ہار اور جیت کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اگر اس میں ہار اور جیت پائی جاتی ہے تو اس سے اسلام نے ہمیں روکا ہے، اور یہ چیز اسلام میں حرام ہے۔ جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ہمارے بہار رمضان کے پروگرام کو پسند کیا، شیئر کیا، کمنٹ کیا۔ اگر آپ کے پاس رمضان سے متعلق کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہماری ہیلپ لائن نمبر پر اپنے سوالوں کو بھیجیں یا ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ قائم کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔